أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويوم يحشرهم جميعا کل ایک دن ہم لوگوں کو اس کیفیت کے ساتھ اٹھائیں گے اور جمع کریں گے. یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا، اس کیفیت کے ساتھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے کہ گویا کہ دنیا کے اندر وہ رہ کر آئے ہیں مگر ایک گھڑی. یعنی آخرت کو جب دیکھیں گے اور آخرت کے مناظر کو دیکھیں گے، یا قبر ہی کی حالت کی ایسی ہوگی کہ یہ محسوس کر لیں گے کہ پوری قبر کی جو عالم برزخ ہے اس کی زندگی کو اگر مقابلہ کیا جائے اور تقابل کیا جائے دنیاوی زندگی کے ساتھ، ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی جس طرح ہم گزار کے آئے ہیں، یتعارفون بینہم، اور یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو پہچانیں گے، فلاں دوست ہے، فلاں والد صاحب ہیں، فلاں بہن ہے، فلاں بیوی ہے، فلاں بچے ہیں. اپنے سے نفع کی امید ہوتی ہے کہ اپنا بندہ ہے، نفع کر دے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ دے دے گا، لیکن وہاں چونکہ فائدہ اٹھا نہیں سکیں گے ایک دوسرے سے، تو اور زیادہ دل کے اندر قباحت آئے گی، اور زیادہ دل کے اندر ایک قسم کا خوف طاری ہوگا کہ اپنا بندہ بھی آج فائدہ نہ دے رہا. اس لیے فرمایا یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی. یہ وہی لوگ ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو خسارے میں پڑ گئے، جن کو نقصان اٹھانا پڑا باوجہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تکذیب کی تھی کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، معاملہ بس دنیا ہی کا ہے. وما كانوا مهتدين، اور یہ غریب لوگ راہ پر نہیں تھے، ہدایت ان تک نہیں ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان نہ ہو سکے، اللہ کی طرف سے مسلمان ہو کر ہدایت یافتہ نہ ہو سکے. دونوں الگ الگ نعمت ہیں. مسلمان ہونا الگ نعمت ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد رائے مستقیم پر ثابت قدم لینا یہ الگ نعمت ہے، الگ الگ. لڑنا ہے ایمان کو بچانے کے لیے موت تک، اپنی نفس سے موت تک لڑنا ہے. کبھی ٹھٹر جاتی ہے سردی کے اندر، اس نے دیکھا جسم ٹھٹر جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مر گئے انسان، ٹھٹرا. رمضان آتا ہے نفس ٹھٹر جاتی ہے، سکر سی جاتی ہے، ختم تھوڑی ہوئی ہے. عید کے بعد دوبارہ رمضان کے بعد جوبن پر آئے گی اور وہ غلو کرے گی کہ اس کو ایسا نچائے گی انسان حیران ہو جائے گا میرے ساتھ کیا کیا. تو میرے بھائیو، اس نماز روزے سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. نفس مری نہیں ہے، نفس کیا ہوئی ہوئی ہے؟ ٹٹری ہوئی ہے، اٹھ جاوے گی. اور اگر یہ اٹھی تو فرعون کو فرعونیت تک پہنچانے والی نفس ہے، نمرود کو نمرودیت تک پہنچانے والی نفس ہے. میں نے اس سے بڑھ کر آپ سے بات کی، شیطان کو فریب دینے والی نفس ہے. شیطان کے لیے کوئی الگ سے شیطان تھوڑی پیدا ہوا تھا، یہ نفس تھی جس نے اس کو شیطانیت کے رتبے تک پہنچا دیا. تو ہمیشہ بدظن رہنا ہے اس کے ساتھ. اولیاء اللہ اپنے نفس کو اژدہا کے سمجھتے تھے. کیا ہے یہ؟ اژدہا. جس طرح اس سے بندہ ڈرتا ہے ایسے اپنے نفس سے ڈر. کبھی کس حالت کے اندر آ جاوے گی، کبھی کس حالت میں آ جاوے گی. 3 قسم ہیں میرے بھائیو اس کے، جو کہ قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. سب سے پاکیزہ نفس وہ نفس مطمئنہ ہے. دوسرے نمبر پہ نفس لوامہ، یا بعضوں نے اس کو لوامہ پڑھا ہے. اور تیسری نفس وہ ہے نفس امارہ. پہلی نفس مطمئنہ، یہ نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں، یہ ان کی نفوس ہوتی ہے، جس کو آپ لوگ نفوس قدسیہ کہتے ہو، پاک روح، پاک نفس. یہ نفس نیکی کی خوگر ہوتی ہے، ان کی خوراک اچھائی ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے، اور اسی کی طرف ان کو مائل کرتی ہے. کس کی طرف؟ نیکی کی طرف مائل کرتی ہے. بھوک لگے انسان کھانے کی طرف دوڑتا ہے، پیاس لگے پانی کی طرف دوڑتا ہے، یہ نیکیوں کی طرف دوڑتی ہے.
سستی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. کیا ہو جاتی ہے؟ سستی اس نفس سے بھی ہو جاتی ہے، نفس مطمئنہ سے بھی. لیکن اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی چابک کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی وعید کی ضرورت نہیں ہوتی. بڑی نرمی کے ساتھ اس کے سامنے فضائل رکھے جاتے ہیں، مواعید، اللہ کے وعدے رکھے جاتے ہیں. یہی بات اللہ کی لقاء، اللہ کی ملاقات رکھی جاتی ہیں. شدید ٹھٹرتی ہوئی رات کے اندر تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. بلکہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، خوب سردیوں کے اندر گھر کی چھت پر نماز پڑھتے تھے. تہجد کی جو نماز ہوا کرتی تھی گھر کی چھت پہ پڑھتی تھی، نفس مطمئنہ. شدید گرمی کی تپش کے اندر کمرے، حبس والے کمرے کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں یہاں تک آئی بات، کسی سفر کے اندر تھے، سفر میں فرض پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، چاہے جا کے تہجد کا اہتمام کیا جائے. تو نفس کو وضو کرانا چاہا، نفس نے تیمم کی طرف لے گئی. سفر کی حالت ہے، شدید ٹھنڈی ہے، تو شریعت نے اجازت دی یوں کر لو، تیمم کی ترتیب بنا لو، تیمم پڑھ کے تہجد پڑھو. تہجد پڑھنے کو نفس تیار ہے، لیکن خالی وضو کی جگہ کیا کر لو؟ تیمم کر لو. شدید برف والے پانی سے غسل کیا. کیا کیا؟ برف والے پانی سے. اور جو کمبلی تھی، موٹا کمبل، قالین نہیں سوکھتا بھائی اتنی جلدی، اس کو سوکھنے کے لیے ٹائم چاہیے. اس موٹے کمبل کو بھی اس ٹھنڈے پانی سے بھگویا اور اس کے بعد اپنے اوپر لپیٹا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو کیا نہیں کر رہی تھی؟ وضو نہیں کر رہی تھی. لے 4 سال میں نے یہ کام کیا، اگلی دفعہ اعلیٰ پیمانے پہ وضو کروائے گا. یہ تو موت تک لے کے جا رہا ہے مجھ کو، نہیں سمجھ میں آئی ہے. تو نفس مطمئنہ سے سستی ہو جاتی ہے، لیکن یہ سستی گناہ کیا نام ہے چابک دکھانے سے اور وعیدوں سے دور نہیں ہوتی. اس کو وعیدوں سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف فضائل سنائے جاتے ہیں. تو اللہ سے ملے گی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے شوق میں ہر مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، ہر مشکل کام کرنے. یہ کون ہے؟ نفس مطمئنہ. اولیاء، صدیقین، نبیوں کی روح ہیں، پاک روح. دوسری نفس، نفس لوامہ، گناہ ہوتا ہے اس سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ ہوتے ساتھ یہ نفس نادم ہو جاتی ہے، فوراً ندامت اس کے اوپر آ جاتی ہے. جس طرح دل کے اندر ظلمت انسان محسوس کرتا ہے، یہ نفس کی وجہ سے کرتا ہے، لوامہ نفس ہے. اس کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، پیار محبت کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اس نفس کے ساتھ بھی یہ راہ راست کے اوپر آ جاتی ہے. تیسری چیز ہے نفس امارہ. اس کی طبیعت کے اندر، اس کی خصلت کے اندر برائی ہے. یہ نیک کام کبھی بھی نہیں کرنے دے گی. گناہ کرنے کے بعد گناہ کو اتنا میٹھا پیش کرے گی جس طرح مٹھائی کھانے سے لذت آتی ہے، گناہ کھانے سے لذت آئے گی. یہ ہے نفس امارہ. اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے مجاہدے ہیں. اس امارہ کو کم از کم لوامہ بنانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی جتنی محنت میرے بھائیوں چھوٹے ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک کی جاتی ہے. وقت درکار ہوتا ہے. کل بچہ پیدا ہوا، آج 30 سال کا ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنی عمر چاہیے 30 سال ہونے کے لیے؟ 30 سال چاہیے. 30 سال ہونے کے لیے کتنے چاہیے؟ 30 سال چاہیے. اس طرح اس نفس کی اصلاح کے لیے اتنی مدت اور اس سے زیادہ مدت چاہیے کہ یہ نفس امارہ سے لفظ لوامہ بن جائے. کیا ہوگا؟ امارہ کے اندر گناہ کر کے طبیعت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. میں نے کہا مٹھائی کھائی ہے اس نے، اور نیکی کر کر اتنا بوجھ ہوگا طبیعت پہ کہ حد سے زیادہ بوجھ ہو جائے گا. یہ امارہ کی خاصیت ہے. اور لوامہ کے اندر فوراً ندامت آتی ہے. گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن دل ایک دم دل کی سیاہی کو سمجھتا ہے کہ دل نادم ہو چکا ہے. یہی بات ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرو، قد نافق الحنظلہ یا رسول اللہ. حنظلہ تو منافق ہے. یہ لفظ لوامہ کی طبیعت تھی ان کی کہ فوراً دل کے اندر کمی محسوس کر دی کہ جو محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی کیفیت تھی، گھر کے اندر تو بھائی یہ کیفیت نہیں ہے. پہنچ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض لے کر کہ یہ مرض ہے یا رسول اللہ، تشخیص کر لی ہے، علاج بتلا دیجیے اس کا. اب امارہ کے لیے پابندیاں ہیں. امارہ لوامہ بن سکتی ہے اور امارہ ہی مطمئنہ بھی بن سکتی ہے. محنت کی ضرورت ہے. دونوں اختیاری چیزیں. دونوں کیا چیزیں ہیں؟ پورے انسانیت، پوری مسلمانیت کو اللہ نے 2 چیزیں اتنی آسانی سے آرام سے پکڑا دی ہیں ہاتھ کے اندر، پورے دین پہ چلنا بہت سہل ہو جائے گا تمہارے لیے. سمجھ لو بات کو، ایک اختیاری چیز ہے اور ایک غیر اختیاری چیز ہے. غیر اختیاری کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا اور نہ ہی پوچھیں گے. اختیاری کا سب کو مکلف بنایا ہے اور سب سے پوچھیں گے. اب میں آپ کو 2-4 مثالیں دیتا ہوں غیر اختیاری کی. ہر ایک کی خواہش خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، سب کی ہے؟ ہوگی؟ بولو نا. اکثریت اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے، شاید سارے ہی ہوں گے جن کو زیارت، بہت کم ہوں گے جن کو ہی ہوئی ہے. شوق سب کو ہے. لا سکتے ہو، آج رات دیکھ سکتے ہیں اپنی چاہت سے. بولو نا. نہیں کر سکتے، غیر اختیاری. کچھ نہیں ہو، ذکر کر رہا ہے اللہ
جنت سامنے نظر آئے، اللہ کا دیدار ہو جائے، یا کوئی کیفیت اپنی طرف سے سوچیے وہ ہو جائے، آ سکتی ہے؟ غیر اختیاری چیزیں پوچھنی ہے، دعا کر رہا ہوں رونا آ جائے، رونا بھی غیر اختیاری چیز ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھنی ہوئے گی۔ ذکر میں کیفیت کا آنا غیر اختیاری اور ذکر کرنا اختیاری، ذکر کے بارے میں پوچھو گی، اس کے بارے میں پوچھو نہیں ہوگی۔ دعا مانگنا اختیاری، دعا میں رونا آنا غیر اختیاری، رونے کے بارے میں پوچھنی ہوگی، دعا کے مانگنے میں پوچھ ہوئے گی۔ تو نفس کو غیر اختیاری چیزوں کے در پہ نہ کرو کہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وہ غیر اختیاری چیز کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، اس کے دن میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اختیاری چیز میں اپنی ہمت کے ساتھ کام کرے، کوتاہی نہ کرے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ نفس امارہ کو کم از کم لوامہ بنانے کی محنت میں لگ گیا، تو کیا کام کرے؟ پہلا کام جی اس کے ساتھ مشارطہ والا معاملہ کرے۔ مشارطہ کیا ہے؟ شرائط لگائے۔ صبح اٹھنے لگا ہے، رات کو سونے سے پہلے شرائط مقرر ہوگی، کل سارا دن تو نے اس ترتیب پہ چلنا ہے نفس کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ مشارطہ، پہلا قدم۔ یہ بہت غور سے سنیے بات، روزانہ اس پر عمل کریں، روزانہ عمل کریں۔ آپ ہفتوں میں انشاءاللہ تبدیلی دیکھیں گے اگر روزانہ ترتیب سے عمل ہوتا رہا۔ یہ بڑوں کی لکھی ہوئی باتیں۔ لوامہ، اس کو امارہ کو لوامہ بنانے لگا ہے، تو پہلا کام رات سونے لگا 11 بجے 10 بجے، اب اس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد میرا اور کوئی کام نہیں ہے، تو فوراً اپنے نفس کے ساتھ شرائط مقرر کرے، کل میں اس ترتیب پر چلوں گا، تجھے فجر پڑھواؤں گا، فجر کے بعد یہ کام کرواؤں گا، پھر یہ کام کرواؤں گا، ناشتہ کرے گا تو سنت کے اہتمام پہ کرے گا، جائے گا تو آنکھیں نیچے کر کے جائے گا، کوئی غیبت کرے گا تو نہیں سنے گا، نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ شرائط مقرر کر رہا ہے۔ اگلے دن کے سونے تک کی شرائط مقرر ہوگی، پہلی شرط پوری کر لی اس نے، مشارطہ، شرطیں لگ گئی۔ اگلا کام، سارا دن مراقبہ کرتا رہے، اس کے پیچھے لگا رہے، اس نے غلطیاں تو نہیں کتنی کی، جو شرائط کی تھی مقرر اس میں خلاف ورزی تو کتنی نہیں کر بیٹھی یہ نفس۔ سارا دن مراقبے میں لگا رہے، رات ہوئے گی۔ اب محاسبہ کرے گا، کتنا کھویا کتنا پایا۔ جو شرائط مقرر مراقبے میں ساری چیزیں اس کے سامنے آئی ہیں، اب وہ رزلٹ پیش کرنے لگا ہے محاسبے کے اندر کہ جی فلاں جگہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب غلطیاں ایسی ہیں کہ جو گناہ کبیرہ تک پہنچ چکی ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے، بدنظری کی ہے، اللہ کے رات کو یہ ساری باتیں طے ہوئی تھی کہ یہ کام نہیں کریں گے۔ اب مراقبے کے بعد معاقبہ، انجام، وہ انجام کیا ہے؟ سزائیں مقرر کرے اس کے اوپر۔ تو نے غلطیاں کی ہیں، نوافل لگائے کچھ اس کے ذمہ، اتنے پڑے گا کل تو، کوئی مالی صدقہ اس کے ذمہ لگائے، زیادہ بدبخت نفس سے روزہ رکھواؤں گا، روزہ رکھے۔ یہ ہے معاقبہ، کیا کروائے؟ معاقبہ کروائے۔ معاقبے کے بعد اگر نفس سے بڑی غلطیاں نہیں ہوئی، چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، اور چھوٹی غلطیاں ایسی ہوئی ہیں جس کو یہ اپنے ذام کے مطابق گناہ صغیرہ سمجھتا ہے، گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا، تعریف کر دے، نفس کی کیا کر دے؟ تعریف کر دے، کافیت تھا، بڑے سے بچ گیا، نیچے کے اوپر آ گیا۔ یہ نفس کو روزانہ سبق پڑھائے اور روزانہ چلے، ساری زندگی یہ کام کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ ہر رات یہ کام کرتا رہے، کھانا کھائے نہ کھائے یہ کام ضرور کرے۔ کھانا کھائے، زیادہ سے زیادہ نہ کھائے تو موت ہی آ جاوے، تو میرے بھائیوں موت کے بعد تو یہ دھندا شروع ہونا ہے۔ اس نفس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، اس نفس کے بارے میں پوچھ ہونی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ میرے اندر تو مولوی صاحب کوئی تکبر نہیں ہے، ظالم تجھ سے بڑا تکبر والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ تیرا تکبر کی طرف نشانی کر رہا ہے کہ جو بول رہا۔ بہت امراض ہیں، اتنے امراض ہیں، گنتی گنوں تو رات ختم ہو جاوے، جو بھرے ہوئے ہیں مجھ میں اور آپ کے اندر، علاج کروانا ہے۔ نفس امارہ کو کم از کم لوامہ تک لے کے آنا ہے۔ لوامہ بن گئی، یہ رہے گی نہیں لوامہ کے اسٹیج تک، یہ خود بخود مطمئنہ بننے کی جرت میں آ جائے گی اور بنے گی۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ضرورت کس عمل کی ہے؟ اختیاری کے پیچھے لگو۔ اختیاری کیا ہے؟ سارے اعمال کرنا اختیار میں ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا اختیار میں ہے۔ صرف ہمت دکھائے مردوں والی، کیا والی ہمت دکھائے؟ میں آپ کو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سناتا ہوں، آگے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ تشریف لائے، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ مدینہ تشریف لائے، پہلی مرتبہ زندگی کے اندر مدینہ آئے، ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ مدینہ والوں کو نہیں جانتے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیام گاہ پوچھی، لوگوں نے بتلائی کہ وہاں حضرت قیام کرتے ہیں، پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں صحابہ کے اندر سب سے زیادہ فراست تھی، بہت فراسٹانہ سے انسان تھے، دیکھتے ساتھ ہی پہچان گئے، مسافر آدمی ہے، اس علاقے کا ہے جس علاقے کے اندر سننے میں آیا کوئی عیسائی بادشاہ ہے، اس نے کسی مسلمان کو آگ میں ڈالا اور وہ مسلمان اپنی ایمان کی بدولت اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا، وہ آگ میں جلنے کے باوجود بھی نہیں جلا، تو اس علاقے کا رہنے والا ہے، خولان کا۔
حیرانی سے بالکل حیران ہو گئے کہ حضرت آپ نے تو شناخت کر لی، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا تو ہی تو وہ نہیں ہے جس کو آگ میں ڈالا تھا؟ کہا حضرت میں ہی ہوں، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ہی ہوں۔ آئے کیسے ہو؟ سنیے، عمر رضی اللہ عنہ آج تک کفر کے ایوان جس کے نام سے ڈرتے ہیں ان کو ایک پیغام دینے آئے ہوں۔ کہا حضرت ایک ناقص ترجمان بن کے آپ کے پاس آئے ہوں، ہمارے بڑوں نے ایک پیغام دیا وہ سنانے آئے ہوں۔ کہ کیا ہمت پہ سنا رہا ہوں بات، کہ کیا پیغام دینے آئے ہو؟ کہ پیغام یہ دینے آئے ہیں کہ آپ صحابہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست زیارت کی ہے، صحبت سے کیا نام ہے استفادہ کیا ہے، یہ کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ صحابہ کے بعد والی عورتیں یا تو بانجھ تھیں یا تو انہوں نے مرد پیدا کرنے چھوڑ دیے، سارے کے سارے خون سے ہجڑے پیدا کیے انہوں نے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی کوئی ہمت نہیں، کوئی کام نہ کریں گے۔ خالی یہ پیغام دینے آئے ہوں، ہم اللہ سے بڑے بڑے درجات آپ کو لینے نہیں دیں گے، ہم پورا مقابلہ کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ پورا مقابلہ کریں گے اس درجات کے اندر اور لگیں گے۔ تابعی ہیں اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، صحابہ کو سب کو فرمایا تھا، ان میں دو نے ملاقات کر لی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ برس کی ایک درم کے برابر الٹے ہاتھ پہ نشان ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے، ملے دعا کروائیے اپنے لیے۔ اویس کرنی سے عرفات کے میدان میں مل گئے، درخت کو سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، ارے یہ تو اویس کرنی لگ رہا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو پہلے تو پیار محبت سے بات شروع کی، اویس کرنی عجیب و غریب مستغنی انسان تھے، کسی سے بات نہیں کیا کرتے تھے، بس اپنی گمان کے اندر لگے ہوئے الگ الگ۔ تو ایک دم ہاتھ پکڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ہاں برس کی نشانی ہے، فوراً ہاتھ اٹھا لے دعا کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ تجھ سے دعا کروائے، ہمیں کہا تھا کہ تجھ سے دعا کروائے۔ یہ ساری ہمت نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائیو؟ ایڑی چوٹی کا بھی تعبیذ اور لگا لینا، دوبارہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آ کے 100 دفعہ یہ حرکت کرے اور وہی اعمال کرے۔ صحابہ کی گھوڑوں کی نتنوں کی راکھ تک نہیں اور خاک تک نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کا اتنا اونچا مقام ہے، لیکن یہ ہمت دکھا رہے ہیں کہ پھر بھی ہم تم سے لڑیں گے، اونچے مقامات دلوانے کے لیے خالی تمہیں نہیں ملیں گے۔ تو آخری گزارش، نفس کو کمزور کرنے کے لیے نفس پر شرائط لگیں، سارا دن مراقبہ کرو، رات کو محاسبہ کرو، غلطیوں میں سزا دو، تب جا کے بات بنتی ہے، ورنہ اطمینان میں رکھے گی، ایسا رکھے گی کہ آخر میں پتہ چلے گا اوہو ظالم نے کیا نچایا ساری زندگی، میں اور آپ اس کے سامنے بچے بھی نہیں ہیں، بچوں کو نہیں کرتے، کبھی اٹھا لیا، کبھی لٹھا لیا، کبھی فلان کر لیا، میں اور آپ وہ ہیں اس کے لیے، کھیلے گی ہمارے ساتھ، اپنے دین کے اوپر مطمئن رکھے گی، معاملہ کہیں اور ہوگا۔ تو فرمایا خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، غریب لوگ نقصان میں رو گئے، نفس نے ساری زندگی دھوکہ دیا رکھا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی ملاقات نہیں ہے، سب جھوٹ بولا گیا ہے، تم لوگ سے فریب دیا گیا ہے، اور آنکھوں کے سامنے حقیقت کھل گئی کہ اللہ سامنے نظر آ گئے اور اللہ سے ملاقات تھی جس کو جھٹلا دیا تھا۔ وما كانوا مهتدین، غریب لوگ راہ راست پر نہیں تھے۔ نبی جی دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو جن عذاب کا وعدہ ہم نے ان سے کر رکھا ہے، ان کفار سے، یا تو آپ کی زندگی میں دکھلا دیں یا آپ رحلت فرما جائیں اور فوت ہو جائیں، دونوں صورتوں میں عذاب ہر حال میں آوے یا ان سے ٹلے گا نہیں، زندگی میں نہیں آیا تو آپ کے فوت ہونے کے بعد آئے گا۔ روایات میں لکھا ہے عذاب شروع ہو چکا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے، مشرکین کو پتہ نہیں چلا، چونکہ وہ ابتدا تھی، سور جب پھونکا جائے گا، یہ کیا ہے بھیا؟ عذاب ہے اللہ کی طرف سے، قیامت کو بھرپا ہونے کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ تو شروع میں اتنی سریلی آواز ہوگی کہ ہر ایک سننے لگے گا اور مست ہوگا اس آواز سے، واہ واہ واہ، نفس کو بہت حظ ہوگا، بہت خوشی محسوس ہوگی، یہ آواز تیز ہوتے 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 یہ سب کو جمع کر رہی ہے، گھروں سے باہر نکال دی آواز، کاروبار چھوڑ کے آ رہا ہے، گھر چھوڑ کر آ رہا ہے، بیوی بچے چھوڑ کر آ رہا ہے، سب ایک جگہ جمع ہو رہے، اتنی شدت ہو جائے گی آواز کی کہ سب کے کلیجے پھٹ جائیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ مزے سے۔ تو ان کی ابتدا ہو چکی تھی عذاب کی، لیکن شروع میں سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ تھی بدر سے اللہ عذاب دینا شروع کر چکے تھے ان کو، کہ ان کو رؤسا جب کمزور لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے تو سمجھ لو کہ انہوں نے نہیں مارا، کسی اور نے مارا ہے۔ یہاں آنکھیں کھولنے کی ضرورت تھی، آنکھیں نہیں کھلی، کیونکہ آنکھوں پر شہوت کا پردہ تھا۔ میرے محترم ساتھیوں، دو چیزیں ہمیشہ لازم ملزوم رہتی ہیں اور یہ کسی کے سائے کے نیچے رہتی ہیں، نمبر 1 نفس پرستی، نمبر 2 شہوت۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، پھر کسی دن موضوع آیا میں انشاءاللہ کروں گا۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، شہوت الگ چیز ہے، نفس پرستی الگ چیز ہے۔ یہ جس چیز کے نیچے زندہ رہتی ہیں اور جس سائے میں پروان چلتی ہے اس کا نام ہے بت پرستی۔ کیا نام ہے؟ بت پرستی کے نیچے آپ کہو گے ہم مسلمان تو بت پرست نہیں ہیں، ہم سے بڑا بت پرست کوئی بھی نہیں ہے،
ہندو ظاہری بت پرست ہے، ہم باطنی بت پرست ہیں. سارا مادہ اس کی پرستش کرتے ہیں ہم لوگ. اعلیٰ گاڑی کا کسی کو نشہ ہے اس کی پرستش کر رہا ہے، کسی کو لڑکوں کا نشہ ہے اس کی پرستش کر رہا ہے. بیٹیاں ہیں مطمئن نہیں اللہ کی نعمتوں پر، لڑکے کی تمنا کے اندر ہے، کسی کو لڑکی کی تمنا ہے، کسی کو مال جمع کرنے کی تمنا ہے، کسی کو اچھا کھانے کی تمنا ہے، کسی کو اچھا یہ سب بت پرستی ہے. اور کیا ہے؟ شکلیں الگ الگ. کیا ہے؟ شکلیں الگ. ہمارے پاس کسی کے پاس لوہے کا بت ہے، کسی کے پاس پتھر کا بت ہے، کسی کے پاس لکڑی کا بت ہے. نفس پرستی اور دوسرا کیا کہا آپ کو؟ شہوت. یہ کس کے پیچھے چلتی ہے؟ ان کا جو باب ہوتا ہے جس کے نیچے یہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بت پرستی ہوتی ہے. ہر دور میں چلتی ہے. تو ان کے نشہ دو چیزیں تھیں ان کے پاس بھی. سردار مکہ تھے، وقت کا مال تھا ان کے پاس، کمزور لوگ نہیں تھے یہ لوگ. دوسرا شہوت عروج پر تھی. شہوت کس پر تھی؟ عروج پر. دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں بت پرستی سے. تھے کون؟ بت پرست تھے. بدر کا عذاب سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے ہلایا تھا، اٹھا نہیں، جاگا نہیں، ہوش نہیں آئی. تو یہ عذاب بدر سے شروع ہو چکا تھا، تکمیل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور صحیح تتمہ ہوگا اس کا کلام قیامت کے دن، آخرت کے دن. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. نبی جی اگر ہم کچھ اس عذاب کا دکھلا دیں آپ کو جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں کچھ عذاب یہ لوگ دیکھ لیں، او یا نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ رحلت فرما لیں اور اس کے بعد ان کو عذاب آئے. دونوں صورتوں میں عذاب ضرور آئے گا. اور نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. ان سب کا ٹھکانہ ہماری طرف ہوگا، یہ لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے. ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ. اللہ کو ہر کام کی اطلاع ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، خواہ صغیرہ کریں خواہ کبیرہ کریں، خواہ چھپ کے کریں خواہ اعلانیہ کریں، ہر کام کی اطلاع کس کے پاس ہے؟ سنیے حدیث. حدیث میں آتا ہے بندہ مخفی طور پر نیکیاں کرتا ہے، چھپا کے، کسی کو علم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فلاں صاحب نے فلاں وقت میں فلاں نیک کام کیا، معلوم ہی نہیں ان لوگوں کو. اللہ رب العزت وہ نیکی اس کی پیشانی پہ لکھتے. کیا لکھتے ہیں؟ پیشانی پہ. یہ سب لوگوں کے ہاں نیک آدمی شمار ہو جاتا ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ چھپا رہا تھا. یہ نیکی کہاں اٹھا کے لکھ دی گئی؟ غیر اپنے غیروں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، غیروں کو ان سے محبت ہو جاتی ہے. ایک آدمی بہت پروگرام بنانے کے بعد، بہت پردے ڈالنے کے بعد گناہ کرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے، یہ گناہ اللہ اس کی پیشانی پہ لکھتے. اہل اللہ کو ظاہری طور پہ نظر آ جاتا ہے کہ گناہ کیا. جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتے ہیں گناہ کیا. آپ کو میں نے مثال دی تھی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی. لاہور کی گلیوں کے اندر کتے اور خنزیر آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. ہوتے بندے تھے لیکن کتے خنزیر نظر آتے تھے ان کو. چہرہ کتے کا، خنزیر کا، بدن انسانوں والا. جو مقام اللہ کے ہاں تھا وہ دنیا میں اللہ دکھا دیتے تھے. تو اہل اللہ کو تو دنیا میں نظر آ جاتا ہے. اور جو عام لوگ ہوتے ہیں اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے. اس کی نفرت، ہم کسی کے نام لیے بغیر بات کرتے ہیں. جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، یہ آج کے دور کے نہیں، پیچھے چلو، پیچھے اور پیچھے چلو، ان لوگوں کی نفرت اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ اللہ کے ہوتے ہیں نافرمان، جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں ان کی کیا آ جاتی ہے؟ گائے بگا. ان کے جو چاہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کس وجہ سے لگے ہوتے ہیں؟ اغراض کی وجہ سے لگے ہوتے ہیں. دل ان کا بھی نفرت سے بھرا ہوتا ہے. اکیلے میں وہ بھی ان کو کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ گالیاں. یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کی نافرمانی کی. اہل اللہ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، اور جو آپ میرے اور آپ کی طرح کا مجمع ہوتا ہے ان کے دلوں میں گناہگاروں کی اللہ کیا ڈال دیتے ہیں؟ ان کے بنے بنائے کام آخری ٹائم پر وہ پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ پتہ نہیں جادو تو نہیں کسی نے کروا دیا. بچہ جادو کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا نافرمان ہے. اللہ سیڑھی چڑھنے نہیں دیتا، پاؤں رکھتا ہے گرا دیتے ہیں. اور گرانا اللہ تعالیٰ کو مشکل کام نہیں ہے. ان کو بس گرانے کے لیے کوئی اصطلاحات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس گرانا جانتے ہیں. آپ کو اس عجیب واقعہ سناؤں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ تحریکیں چلی تھیں. اس میں ایک صاحب کو گولی لگی، اور گولی دماغ میں لگی، کن پٹی کے اوپر. یہاں سے سرحد نہیں کی، پھنس گئی دماغ کے اندر. اتنا جدت کا دور تھا نہیں، آج سے 70-80 سال پہلے یہ آلات تھے نہیں. تو جو اطباء تھے، معالج تھے، پریشان ہوئے یا اللہ کس ترتیب کے اوپر گولی نکلے. اسی اسنا کے اندر دوبارہ گولی لگی اس بندے کو، پھر دماغ کے اندر لگی. نئی گولی نے پرانی گولی کو بھی نکال کے پھینک دیا اور خود بھی نکل گئی. 3-4 مہینے کی پٹیاں ہوتی رہی، ٹھیک ہوتی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ جس کو بچانے لگے تو یوں بچوا لیتے. 2 گولیاں کھلوا دی، تم پریشان ہو رہے ہو، میں تھوڑی پریشان ہوں، تو دوبارہ لگوا دی. تکلیف ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، گویا آپریشن کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہو گیا معاملہ کچھ عرصے کے بعد. اور مروانے کے اوپر آئے تو سیڑھی چلتے ہوئے فلاں صاحب فوت ہو گئے، پتہ نہیں کیا ترتیب بن گئی ان کی، مار دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کبھی بھی کس ٹائم پہ بھی کیا کروا لے. سنیے جی، بغداد کا ایک ڈاکو تھا، 16,000 کوڑے کھا چکا تھا. کتنے؟
ہر ہاتھ پہ 300-400 کوڑے لگتے تھے. ہاتھ کٹوایا اس نے. ڈاکے کی چوری کا شرعی حکم یہ ہے کہ ننگے ہاتھوں پکڑا جائے گا, کیا ہوئے گا؟ ہاتھ کٹے گا. ہاتھ اپنا کٹوا چکا تھا. 200 400 ہر ہاتھ پہ مار کھایا کرتا. ملا ملو کے 16,000 کوڑے زندگی کے ہو چکے تھے اس کے. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ڈاکہ چھوڑ دے ہوئے. ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا حکام نے اور بڑے بڑوں نے کہ کسی طرح انسان کا بچہ بن جائے. وہ انسان کا بچہ بننے کو تیار نہیں تھا. رات آئی جی, ڈاکے کی ترتیب بنی. گھر میں داخل ہوتا ہے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے؟ جس کے گھر چوری کرنے آیا ہے. یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے. حضرت کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور انہی دنوں میں مال لایا ہوا تھا, گھر میں رکھا تو صبح بیچنا تھا یا جب بھی بیچنا تھا. وہ گٹھلیوں کے اندر بندھا ہوا تھا. 15-20 گٹھلیاں اس طرح کی پڑی تھی. تو اس کو پریشان ہو گئی ہے تو کوئی اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے, مارکیٹ میں اچھا بکے گا. اب ایک ہاتھ سے بھی معذور ہے, اتنا زیادہ سامان اٹھا نہیں سکتا. کس مزدور کو بلاؤں جو اس ٹائم کے اوپر رات کے پہر میں میرے ساتھ مدد کرے؟ تو اس نے حضرت تہجد کے لیے بیدار ہوئے رات کے ٹائم پہ. یہ سمجھا کہ کوئی بندہ جاگ چکا ہے. حالت جب دیکھی تو کیا لگتا ہے کوئی, کیونکہ جس کا یہ کپڑا ہے اس کا تو یہ لباس ہو نہیں سکتا, جو ان کپڑوں کا تجارت کرتا ہے. سمجھدار آدمی تھا, مالدار آدمی ہوگا, سیٹ, ضرور اس کا کوئی نوکر ہے. وہ فوراً اٹھا, سامان سارا کا سارا اٹھا اور میں سر پہ رکھ. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے گٹھلیاں اٹھائیں, اس کے سر پہ رکھنا شروع کر رہے. کرنا اپنے سر پہ رکھ. وہ سمجھ گیا کہ بات مان رہا ہے, دب گیا. اس نے اپنے سر پہ رکھ. چلو جی اپنے سر پہ رکھا. وہ سارا وزن جو مالک ہے اس کے سر پہ رکھوایا, نکل. خود پیچھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے. وہ وزن زیادہ تھا, تھک گئے. سانس لیتے ہیں تو پیچھے سے ڈنڈوں سے مارتا ہے اور یہ چپ کر کے ڈنڈے کھائے جا رہے ہیں اور گٹھلیاں سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں. چل 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 مقام تک پہنچایا. حضرت واپسی آ گیا. خیال ہوا نوکر کو تو گھر پتہ چل گیا میرا, اس نے راز فاش کر دیا تو سارے لوگ میرے گھر آ جائیں گے. 1000-2000 کوڑے پھر تیار ہو جو کھانے کے لیے. میں تاکہ ترتیب پتہ کرتا ہوں, اگر کوئی رش کش ہوتا ہے تو سمجھا جاوے گا کہ اس نے راز فاش کر دیا, اور اگر سکون ہے ڈر کی وجہ سے اس نے کسی کو نہیں بتایا تو مطمئن رہوں گا. جب اگلے دن پہنچتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہجوم ہے گھر کے اوپر. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. لیکن یہ عام لوگ نہیں آ رہے جا رہے, یہ کوئی خاص لوگ ہیں جو آ رہے جا رہے ہیں. ہر ایک کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلا رہا ہے. یہ عام بندے نہیں ہیں, وقت کے بڑے لوگ لگتے ہیں. پوچھا یہ کیا ترتیب ہے؟ کہ یہ بہت بڑے اہل اللہ کا گھر ہے. جس ٹائم پہ تو یہ جس گھر کے قریب آیا ہے یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ہے, اور یہ وقت کے کتب ابدال ہیں جو حضرت سے تشکیلیں لینے کے لیے آئے ہیں. کہ وہ کہاں ہیں؟ تو اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں وہ چور نوکر نہ دیکھ لے کہ یہ بھی آیا ہوا ہے, موجود ہوا ہے. تو جب جا کے وہ اپنا پردہ اٹھایا کہ یہ بزرگ, جب چہرہ اڑے یہ تو وہی نوکر نہیں اور جو رات کو آیا تھا. کہا کہ میں نوکر نہیں ہوں, اللہ کا بندہ, میں ہی مالک ہوں, جنید بغدادی میرا ہی نام ہے. حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوا. حضرت جنید بغدادی نے ان کو خلافت دی, پھر چور خلیفہ بنایا. خلیفہ کس کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنا نائب. میں مر جاؤں گا میرے سے بات بیعت اس آدمی سے کرنا. اس مقام پہ اللہ نے پہنچا دیا اس کو. کس کو؟ ڈاکو کو. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ صرف کیا کرنے کی ضرورت ہے بھیا؟ صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مقام بالکل عطا فرمانے کو تیار ہے, انسان کر لے. ظاہر بھی بات یہاں سے چلی تھی, ظاہر بھی اللہ جانتے, اللہ باطل بھی جانتے. آخری حدیث سنیے پھر بس کرتے آگے تفصیل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بعض ایسے اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں اور بعضوں کا ذکر خفی. ذکر خفی کیا کہتے ہیں؟ اب میں نے ایک اللہ کا نام لیا دل کے اندر, آپ کو نہیں پتا چلا, خالی مجھے معلوم ہے. یہ فرشتوں کو بھی نہیں اللہ بتاتے. جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو بھی نہیں پتا چلا. کل قیامت کے دن اللہ اعمال تولیں گے, اور تولیں گے تو اس میں سے کچھ نیکیاں رکھیں گے. فرشتے ادباً سوال کریں گے, اے اللہ یہ نیکیاں نہیں کی ہیں یہ جو آپ رکھ رہے ہیں, کہا اس نے اتنے اخلاص کے ساتھ یہ ذکر خفی کیا ہے کہ اس کی اخلاص, کیونکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, تو تم بھی چونکہ میری مخلوق تھی میں نے تمہیں بھی نہیں بتلایا, تمہیں بھی معلوم نہیں ہے اس لیے تم نے نیکی لکھی نہیں اور لکھی ہے. اور اس کی نقیص سنیے, الٹا بندہ آئے گا ٹھیک ٹھاک قسم کے اعمال لے کر, اور جب وہ اعمال نامہ کھولا جائے گا تو سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ملے گا. نیکی ایک بھی نہیں لکھی. یہ کیا ترتیب ہوگی ہے؟ یہ اللہ سے اعتراض وہ کرے گا, سوال کرے گا, اللہ میرے اعمال کہاں چلے گئے؟ فرمایا جن لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا ان کے پاس چلا جا, معاملہ پہلے سے صفا ہو چکا ہے. ان کے گناہ تیرے گلے آ چکے ہیں, تیری نیکیاں ان کے پاس جا چکی, تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب سنیے غیبت کس کو کہتے ہیں, بولے نہیں تعریف کرو. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟
کہ کسی کے بیچ میں برائی پائی جائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کرنا. ایسی بات کرنا، میں آپ کو آسان سی تعریف بتا رہا ہوں، جو اس کے منہ پہ کی جائے برا لگے. برائی کی بات نہ کریں. ایسی بات کی جائے اگر آپ کے منہ پہ میں کہوں یہ بات تو آپ کو کیا لگے. مجمع کے اندر میں ان کو بتا رہا ہوں خان صاحب کو، اور آپ کو بری لگی. یہ کیا ہے غیبت؟ ایک تعریف. ٹھیک ہو گیا. دوسری تعریف، یہ میرا بھائی ہے، کسی موقع پر اس نے میرے ساتھ برا کیا. ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں، یار یہ فلاں بندہ اس نے فلاں موقع پہ میرے ساتھ کیا، اور آپ میری طرف سے بدلہ نہیں لے سکتے. میں غیبت کر رہا ہوں، آپ غیبت سن رہے ہو. سمجھتے ہیں غیبت کی دوسری تعریف کیا کی ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، اس نے کسی وقت میں میرے ساتھ کوئی برائی کی ہے، اس کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، اور آپ وہ لوگ ہیں کہ جو میرا حق دلوا نہیں سکتے ہو. میں نے غیبت کی اور آپ نے غیبت سنی، اس کو غیبت کی. یہ دوسری تعریف ہے. غیر محل میں بات کی، یار فلاں مولوی صاحب جو ہیں آج کل، چلو نام لے لے تو موت آئی جمی صاحب کے پیچھے سارے لگے ہوئے، انہوں نے یہ کام کر لیا، انہوں نے یہ کام کر لیا. اگر آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہو تو یہ تذکرہ کرنا غیبت نہیں ہے، اور اگر ان باتوں سے ان کی اصلاح نہیں ہوگی تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی. پہلا کیا تعریف سنی ہوئی تھی؟ خالی یہی سنا ہوا تھا. کسی کی غیب کے پیچھے بات کرنا اس کو بری لگ جائے. میں نے دو تعریفیں اور کر دی، یہ بھی کس میں آوے گی؟ غیبت میں آوے گی. چوتھی تعریف، کسی کے اندر عیب ہے اور وہ عیب آپ منہ پہ بیان کر رہے ہو، پیچھے نہیں بات کر رہے. غیبت وہ تھی جو پیچھے بات کرے، لیکن منہ پہ ایسے بیان کیا کہ اس کا منہ بن گیا. غیبت. منہ پہ ایسے بات کی کہ وہ کیا بن گیا. صحابہ کے دور میں بعضوں کے قد چھوٹے تھے اور ان کو اس چھوٹے قد سے پکارا جاتا تھا تو وہ برا نہیں محسوس کرتے تھے. یہ غیبت نہیں ہے. ہاں، یہی چھوٹے قد والا برا محسوس کرے گا، غیبت ہے. غیبت کی وعید ابھی میں نے آپ کو سنائی کہ اعمال جب کھولا جاوے گا اندر ہے ہی نیکیاں کچھ نہیں، صرف برائیاں. کہاں گے میرے اعمال ہو جو تم کیا کرتے تھے نا، وہ سارے معاملہ ہو چکا. تو میرے بھائیوں، بہت سی انجانے کے اندر کیونکہ علم نہیں ہے پورا، تو اس کے اندر ایسے بہت سے گناہ جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کر بیٹھے ہیں. اور نفس امارہ، میں نے کہا لوامہ ہوگی تو ندامت آئے گی. لوامہ ہے نہیں، امارہ ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسا لگتا ہے نفس مٹھائی کھائی ہے. ضروری ہے اصلاح کروانے کی. ظاہر و باطن اللہ کے سامنے چونکہ پیش ہونا ہے، تو پاک ہوگا تو بات بنے گی، پاک نہیں ہوگا تو کہاں نکل جائے گی. اگر کسی نے کیا ہے میرے ساتھ کیا ہے، اگر خود سوچے اس پر کہ بھائی اس بندے نے میرے ساتھ اس طرح کیا ہے، اپنی سوچنے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. اظہار نہیں کریں. اظہار کرنے کی اجازت ہے وہاں جو آپ کا کام کروا سکتا ہے. میں نے ان صاحب سے کہا کہ یار اس نے میرا حق مار لیا ہے، میرا بھائی ہے، اب یہ بندہ میرا حق دلوا سکتا ہے، اس بندے سے سفارش کر سکتا ہے پیار محبت سے. ایسے بندوں کو کہنا چاہیے. پولیس تھانہ ان تک جا کے مجرم کی رپٹ لکھوائی کہ میرے گھر میں چوری ہو چکی ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ غیبت نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا حق لے رہے ہو. کمزور بندہ جو غریب تم سے بھی کمزور ہے، اس کو خالی دل جوئی کے لیے بات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ غیبت کر رہا ہے. میں نے مسئلہ یہ بتایا نا، آپ کی کہنے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے یا لوگ بچ سکتے ہیں، یہ بھی اصلاح ہے تو بالکل بات کر سکتے ہیں. مثلا بعض جگہ غیبت کرنا واجب ہے، واجب ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا. مثلا زید کے ساتھ شادی ہونے لگی ہے، آپ کے ساتھ بھی 100 دفعہ یہ معاملے ہوتے ہیں، ارے فلاں بندے کو اپنی بچی دینے لگوں، گھر کے حالات کیسے ہیں، کیسے لوگ ہیں، آپ چھپا دیتے ہو اصل بات کو. اس کے اندر عیب تھے، زید میں شراب پیتا تھا، چرس پیتا تھا، فلان کرتا تھا، یوں تھا. آپ نے کہا ٹھیک ہے چل جائے گا، اللہ خیر کر دے گا. یہ آپ نے اس کو حقیقت نہیں بتائے، دلدل میں اس نے بچی کو اپنے ڈال دیا، آپ پورے گناہ گار ہو. اب بتانا ضروری ہے. یہ غیبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس میں فلاں عیب ہیں، یہ ترتیب ہے. یا اس طرح میں اس طرح کا 2 نمبر آدمی، اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے، اس کو اپنا راہبر سمجھ رہے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی باتوں پہ چلتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، یہ تقیہ تولیہ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور بنا ہے، اس کا عقیدہ کچھ اور ہے اصل کے اندر، یہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے. ایسے بندے کی غیبت کرنا واجب ہے مجموع کے اندر کہ بھائی فلاں بندے کے پیچھے نہ جاؤ. مرزا قادیانی نے جب ابتدا شروع کی تھی، فوراً ہوتے ساتھ تھوڑی مسیح بن گیا تھا. شروع کے اندر تو ولایت سے ترتیب شروع کی تھی. میں ولی ہوں، کیا ہوں؟ ولی ہوں. چونکہ اہل اللہ پہلے سے اس کی شکل جانتے تھے کہ یہ کس منوس طبیعت کا آدمی ہے، اسی ٹائم سے بتانا شروع کر دیا تھا. ایک وقت آئے گا یہ خدا بھی کہے گا اپنے آپ کو، اور کہا اس سے کہ اصل میں اللہ ہی کی روح میرے اندر حلول کرتی ہے، میں ہی محمد، میں ہی احمد، میں ہی سب کچھ ہوں. تو ایسے بندوں کی غیبت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، تاکہ لوگوں کو کس سے بچایا جا سکے؟ نقصان سے بچایا جا سکے. وہ جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی اس کے لیے، اپنے نقصان کو بچانے کے لیے ایسے بندے سے بات کرنا جو کہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ غیبت ہوگی. اور ایسے بندے سے بات کی جو کچھ کر سکتا ہے، وہ کوئی غیبت نہیں کر سکتا اس سے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اللہ بیٹھنا قبول کرے. جزاک